اس کے باوجود وہ جو ہے روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن وہیں کچھ ایسے لوگ بھی نظر آئے کہ جو رمضان المبارک میں اپنی جاب کے ہیلے بہانے سے یا اپنی مشقت کو سامنے رکھتے ہوئے روزوں سے دور رہتے ہیں، رمضان المبارک کی برکتوں سے محروم ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ رمضان زندگی میں آ رہا ہے، چند ہی دن اس کے بارے میں باقی ہیں، عین ممکن ہے کہ یہ میرا اور آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو۔ پچھلے سال پہ غور کریں تو آپ دیکھیں کہ پچھلے رمضان المبارک میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے، اس سال موجود نہیں، تو وہ ان کی زندگی کا آخری رمضان تھا۔ عین ممکن ہے کہ یہ میرا اور آپ کی زندگی کا، ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ تو یہ رمضان ہم نے ایسا گزارنا ہے کہ یادگار رمضان ہو جائے، ایسا رمضان ہم نے پہلے کبھی نہ گزارا ہو۔ خوب اللہ کی عبادت کرنی ہے، مشقت جھیل کر عبادت کرنی ہے۔ اگر روزہ رکھنا مشکل بھی ہے تو یاد رکھیے حدیث مبارک میں ہے افضل الاعمال احمزها، افضل ترین عمل وہ ہے جو مشقت کے ساتھ کیا جائے، جس میں مشقت کچھ زیادہ ہو۔ اور لہٰذا عمران بھائی جس طرح آپ فرما رہے ہیں نا کہ وہ رمضان المبارک کی آمد ہونے والی ہے، لیکن یہ بھی نہیں پتا کہ رمضان المبارک تک پہنچ پائیں گے نہیں پہنچ پائیں گے، ہیں یہ تو نصیب ہوگا، یہ بھی قسمت والوں کو نصیب ہوگا۔ اب یہ کہ زندگی ملی تو رمضان سے بھی انشاءاللہ عز و جل مل جائیں گے، لیکن نیت تو کر لینا کہ روزے رکھنا ہے، کہ تراویح پڑھنی ہے، نمازیں پوری پڑھنی ہے، لیکن یہ ہے کہ جس کام کی نیت ہو جاتی ہے نا کہ یہ کام کرنا ہے تو بندہ وہ کام کر جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ سلسلے کے نام سے معلوم ہو رہا ہے کہ محنت کشوں کا رمضان۔ اچھا یہ بھی ہے کہ رمضان رمضان کرتے ہیں تو اس کا نام بھی آپ تھوڑا صحیح تلفظ کے ساتھ لیں، جیسے قرآن پاک میں را پر بھی زبر ہے، میم پر بھی زبر ہے، رمضان۔ تو رمضان رمضان اس طرح جمعہ جمعہ کرتے رہیں گے تو جمعہ بھی نہیں جمعہ، ٹھیک ہے، جیم پر بھی پیش ہے اور میم پر بھی پیش ہے تو جمعہ۔ تو الحمدللہ ان قریب رمضان المبارک کی آمد ہو جائے گی۔ ایک ہوتا ہے نا خوشی ہو کہ رمضان جو ہے وہ تشریف لانے والا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کی برکت نعمت تو دیکھیں، اب شاید کچھ ایسا اعلان ہو جائے کہ بھئی رمضان میں آپ کو یہ نعمت ملے گی، یہ برکت ملے گی۔ اب یہ کہ وہ اخروی نعمتیں ہیں، وہ ہے کہ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ تو یہ ہے کہ دنیاوی کوئی نعمت مل جائے نا، جیسے کہ رمضان والے دن جو ہے جیسے ہی پہلا رمضان آئے گا کسی کو موبائل ٹیلی فون مل جائے گا، کسی کو یہ چیز دی جائے گی، یا تو پھر اس کو انتظار ہوگا۔ ایک چوٹ کرنے کے لیے بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ارے رمضان آئے گا تو مجھے یہ چیز ملے گی، مجھے اتنے پیسے ملیں گے۔ اب یہ ہے کہ رمضان میں بخشش ہے، نعمتیں ہیں، برکتیں ہیں، نعمتیں ہیں، نماز ہے، اجر و ثواب بڑھ گیا ہے، اب اتنی ساری برکتیں ملیں گی۔ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کا انداز کہ رمضان مبارک کا چاند تلاش کر رہا ہے، کیا بات ہے کہ نظر آ جائے، اور یہ ہے کہ رمضان سے محبت نظر آتی ہے امیر علیہ سنت، محبت جگہ جگہ۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالیٰ، تجھ میں نازل حق تعالیٰ نے کیا قرآن ہے، آمد رمضان ہے،
آمد رمضان ہے، بس آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا۔ مدتوں سے دل میں یہ، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے۔ بولو آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، بس آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہم جس بھی طبقے سے، جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، ہمارا جو بھی کام ہو، جو بھی ہمارا معاملات ہوں، ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر روزے لازمی رکھنے ہیں۔ اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھانے سے قبل آئیے آپ کو محنت کشوں کا ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ جی رمضان 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 رمضان۔ رمضان کس طرح گزرتے ہیں، تراویح کی کیا صورتحال ہے اور نماز کی کیا صورتحال؟ تراویح ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں جی جی، باقی یہ فجر کی نماز کے بعد ہم لوگ تراویح کے بعد آتے ہیں اور فجر کی نماز کا ہمارا واک شروع ہو جاتی ہے، نماز چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان میں عام جاتا ہے یہی روٹین رہتی ہے۔ الحمدللہ رمضان شریف میں بھی جو ہے نا کام پہ بھی آتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں۔ ارے ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا اچھا، کام کا ٹائمنگ بھی جو ہے نا ہم لوگ کا تھوڑا مخصوص ہو جاتا ہے، صبح سحری گھر میں کر کے آتے ہیں۔ رمضان میں کس ٹائم آتے ہیں اور رمضان کے علاوہ آپ کی کیا ٹائمنگ ہوتی ہے؟ رمضان میں تو عموماً ہماری یہ ٹائمنگ ہے کہ جیسا فجر کی نماز پڑھی مسجد میں، پڑھ کے پھر یہاں پر آ جاتے ہیں، ہم واک شروع کرتے ہیں مچھلی چلانا۔ آپ رمضان میں کیا کرتے ہیں؟ رمضان کی آپ کی کیا ٹائمنگ ہے؟ رمضان میں ہماری یہ ٹائمنگ ہے جس طرح کے روزے رکھے جاتے ہیں، روزے رکھتے تراویح پڑھتے اپنے وقت پہ۔ ماشاءاللہ آپ روزے رکھتے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور آپ بھی؟ کیا نام ہے آپ کا؟ اچھا ماشاءاللہ، آپ یہاں پہ کیا کام ہے، کب سے کب تک کرتے ہیں اور کیا طریقہ کار ہے آپ کے کام کا؟ ہماری ٹائمنگ یہ صبح فجر کے بعد ہم یہاں پہ آتے ہیں، مچھلی کا سلسلہ ہمارا چلتا ہے، تقریباً 9 بجے تک ہمارا کام چلتا ہے یہاں پہ۔ اچھا، فروخت سے تقریباً 9 بجے ہم فارغ ہو جاتے ہیں۔ رمضان میں آپ کی منڈی کتنے بجے لگتی ہے اور کب تک لگتی ہے؟ رمضان میں تو آپ یہ دیکھیں نا کہ الاؤنس ہوتا ہے، ٹائم الگ ہوتا ہے، اس کا الاؤنس ہوتا ہے، ہمیں بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ ٹائم ہے، یہ ٹائم پہ آپ کو آنا ہے۔ اچھا، اور یہ ٹائم پہ خریداری کرنا ہے، اس ٹائم تک آپ کو اپنا مال بیچ کے فارغ ہو جانا ہے۔ اچھا جی جی مدنی چینل کے ناظرین، آج فشری کی آپ کو سیر کروائیں گے، مچھلی مارکیٹ کی آپ کو سیر کروانی ہے، اور وہاں کے لوگ کیسے رمضان گزارتے ہیں یہ آپ کو بتانا ہے۔ آپ بھی اپنی اچھی اچھی نیتیں اپنے ایس ایم ایس کے ذریعے، کالز کے ذریعے ہمیں بھیجتے رہیں۔ وقت ہمارے پاس سلسلہ ختم کرنے کے لیے صرف 15 منٹ ہے۔ باپو کیا فرمائیں گے؟ اچھا جی، بہت ہی مبارک فشری کے حوالے سے، مچھلی کے حوالے سے۔ جی ہاں، اچھا یہ ہے کہ مچھلی ایک ایسا جانور ہے اچھا جو بہت سارے شاید ناظرین ایسے ہوں۔ مچھلی جانور ہے؟ ہاں جی جانور ہے مچھلی، حضرت پانی کا جانور ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، مچھلی جانور ہے، پانی کا جانور ہے، اور یہ ایک ایسا جانور ہے کہ شاید ناظرین اگر یہ بات جن کو نہیں معلوم ان کے لیے بڑی عجوبہ بات ہوگی کہ مچھلی ایک واحد جانور ایسا ہے کہ جو بول نہیں سکتا۔ اچھا، آپ نے دیگر جانوروں کی آواز سنی ہوگی لیکن مچھلی کی آپ نے آواز نہیں سنی ہوگی۔ اگر میں آپ سے معلوم کروں کیوں نہیں بول سکتا تو آپ کیا بتائیں گے حضرت؟ یہ آپ ہی بتائیں گے، اب یہ آپ ہی نئی چیز لے کر آئیں۔ اچھا، یہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ مچھلی کے عجائبات، اور جو یہ کام کرتے ہیں، جو یہ بزنس سے وابستہ ہیں، یہ معلومات تو ہونی چاہیے نا۔ اور یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کو تناول فرمایا۔ مچھلی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس مچھلی کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔ جی ہاں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مچھلی کھانا ثابت ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کو تناول فرمایا، اور جنت سے جو سب سے پہلی غذا جو کھائی جائے گی جنت کی، کیا ہو گیا بھائی؟ وہ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ۔ تو یہ جو ہے کھلایا کلیجی کا کنارہ جو کہ بہت لذیذ ہوتا ہے۔ تو جنت میں سب سے پہلے جنتوں کو جہاں بے شمار نعمتیں وہ کھائیں گے پیئیں گے، لیکن سب سے پہلے جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو جو نعمت میسر ہوگی، کھلائی جائے گی، تو وہ کیا ہے؟ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ۔ اچھا جی، مچھلی بول نہیں سکتی،
اس کی بڑی عجیب و غریب حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جانوروں کو زبان سے مشرف فرمایا مگر مچھلی کو محروم کیا گیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے کے انکار کی وجہ سے جب شیطان لعین کی شکل بگاڑ کر زمین پر پھینک دیا گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو اس کو زمین پر پھینک دیا گیا، تو یہ کہاں گیا؟ اب یہ گیا سمندر کی طرف۔ اچھا، سمندر کی طرف گیا، یہاں اسے سب سے پہلے ایک مچھلی نظر آئی۔ اچھا، شیطان نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ ایک نبی علیہ السلام ہیں جو کہ ان کی پیدائش کا واقعہ سنایا، اور یہ بھی کہا کہ وہ خشکی اور پانی کے جانوروں کا شکار کریں گے۔ مچھلی نے تمام دریائی جانوروں کو یہ بات پھیلا دی، اسی وجہ سے اس سے بولنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا گیا۔ اس نے جا کے بتا دیا کہ بھئی آدم علیہ السلام آ گئے اور وہ جو اس قسم کا جو ہے وہ جو پانی کے جانور ان کا شکار ہوگا۔ یہ ایک ایسی دلچسپ بات ہے کہ سب جانور جو ہے بول سکتے ہیں، لیکن ایک مچھلی ایک ایسا جانور ہے جو کتابوں میں لکھا کہ یہ بول نہیں سکتی۔ واہ واہ، بڑی دلچسپ معلومات بھی باپو نے ہمیں دی ہے۔ مزید بات کو آگے لے جانے سے قبل اور آپ کی کالز اور ایس ایم ایس کو لینے سے قبل آئیے ایک اور مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی، مرحبا آمد رمضان ہے، مرحبا آمد رمضان ہے۔ سب سے زیادہ لذیذ مچھلی کون سی ہے یہ میں آپ سے پوچھوں گا۔ مجھے سب سے زیادہ فش جو بہترین ہے وہ بلیک پاپلیٹ۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ سب سے بہترین مچھلی آپ کی نظر میں کون سی ہے؟ ہمارے نظر میں تو سب سے بہترین مچھلی سرمائی ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد جو ہے نا سفید پاپلیٹ ہے۔ اچھا، اس کے بعد کالا پاپلیٹ ہے۔ بھی کچھ بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ کو کون سی مچھلی سب سے زیادہ پسند ہے؟ سب سے اچھی ٹیسٹی مچھلی سرمائی ہے۔ اچھا، ایمان ہے، مرحبا آمد رمضان ہے۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین، فشری کی آپ زیارت بھی کر رہے ہیں اور وہاں کی مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں، تو اب آپ غور کریں کہ یہ لوگ کیسے روزہ رکھتے ہوں گے، یہ مچھلی پکڑتے کب ہوں گے، سمندر میں کب جاتے ہوں گے، واپس کب آتے ہوں گے، اور پھر روزے کیسے رکھتے ہوں گے۔ ہمارے پاس مزید مدنی گلدستے ہیں لیکن ہمارے پاس وقت بڑا مختصر ہے، اور اس کے اندر ان لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم جب کئی عاشقان رسول ایسے ہیں کہ جب سمندر میں جاتے ہیں مچھلی پکڑنے کے لیے تو وہاں پر بھی روزے رکھتے ہیں، ایسے بھی مسلمان موجود ہیں، اور یہاں پر ان کی مارکیٹ ایسی ہوتی ہے کہ کچھ رات میں بھی ان کا کام ہوتا ہے، کچھ دن کے اندر بھی ان کا کام ہوا کرتا ہے، اور کچھ کا کام 1 بجے ختم ہو جاتا ہے رمضان کے اندر، اور کچھ جو ہے وہ شام مغرب کے بعد تک بھی کچھ لوگوں کا، اس کی مارکیٹ کے لوگوں کا کام چلتا رہتا ہے۔ لیکن خوش آئین بات جس کو سن کر اور دیکھ کر خوشی ہمیں حاصل ہوئی عابد باپو، وہ یہ تھی کہ یہ لوگ بڑے بھرم کے ساتھ، بڑے جوش و جذبے کے ساتھ یہ بیان کرتے تھے کہ ہم جو ہے روزے پورے رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ان میں جو سیٹ قسم کے افراد ہیں، یعنی جن کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں نا، ان کو ہماری طرف سے کھلی چھوٹ ہوتی ہے کہ وہ چاہے آئیں 4 گھنٹے کام کر کے چلے جائیں، وہ آئیں 6 گھنٹے کام کر کے چلے جائیں، وہ آئیں چاہے تو اگر ہمت ہے 1 بجے تک رہیں یا شام تک رہیں۔ تو یہ بھی ایک مطلب نرم گوشہ ان کے اندر نظر آیا، اور باقاعدہ وہاں پر تراویح کا اہتمام بھی یہ لوگ کرتے ہیں اور نمازوں کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو مچھلی پکڑنے کے ساتھ ساتھ مچھلی آپ تو اپنے کھانے کے اندر بڑے آرام سے لے لیتے ہیں، بڑے مزے لے کر کھا لیتے ہیں، لیکن اس کو پکڑنے میں کتنی مشقت ہوتی ہے، کتنی محنت لگتی ہے، اور کتنے مراحل کے بعد یہ آپ کے دسترخوان تک آپ کے پاس آتی ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ بات وہی ہے کہ جب یہ لوگ سمندروں میں جا کر روزہ رکھ سکتے ہیں تو ہم اپنے گھروں میں رہ کر روزہ کیوں نہیں؟ ابھی ہے کہ رکھنے والے کے لیے مواقع بہت، کہ رمضان کے بعد بھی روزے رکھتے ہیں، رمضان سے پہلے بھی روزے ہیں، اور نہ رکھنے والے کے لیے بہانے بہت۔ اب یہ ہے کہ رمضان مبارک جس طرح کہ پاکستان میں تو یہ کہ گرمیوں میں آئے گا، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر سردی میں بھی یہ آ جائے نا کہ روزے کی ٹائمنگ جو ہے مختصر ہو، لیکن پھر بھی شاید لوگوں کے رکھنے کا ذہن نہ بنتا، یہ کہ نیت بن جاتی ہے۔ بعد ایسے ایک کہ نامہ اعمال کھلے گا، نامہ اعمال کھلیں گے، نیکیاں لکھی جائیں گی اور ہر چیز لکھی جا رہی ہے، تو ایک کاش ایسا ہو کہ جب نامہ اعمال کھلے تو اس میں نمازیں پوری ہوں۔ جب نامہ اعمال کھلے تو جب سے ہوش سنبھالے، جب سے روزے فرض ہوئے تو ایک بھی روزہ قضا نہیں ہوا، تو اچھا اہتمام کیجئے۔ جب ہم کسی بات کی ٹھان لیتے ہیں نا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے تو وہ کام ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، بندہ آسانیاں خود ہی پیدا کر لیتا ہے۔ بہت سارے ایسے معاملات آتے ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ اب کریں کیا۔ اب یہ کہ یہ سلسلہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے آپ ناظرین نے
یہ ہے کہ نیت کر لینی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم پورے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ نیت ہمیں بھجوائیے. اگر پچھلے سال آپ نے روزے نہیں رکھے تو ان کی قضا بھی ادا کیجئے، اور اس سال پورے روزے رکھنے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو بہت ہی بابرکت مہینہ آنے والا ہے، نعمتوں والا، عظمتوں والا، اور مدنی چینل پر جگہ جگہ آپ سن ہی رہے ہیں کہ عظمت والا، برکت والا مہینہ آ رہا ہے. امیر السنت کا کلام جو ہے نا، جو بھی عدنان بھائی پڑھ رہے تھے، اس کو پڑھیں تو اتنے پیارے انداز سے لکھا ہے. روزہ دارو جھوم جاؤ، ایسی ایسی اس کے اندر باتیں ہیں. یہ لائی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا. اب یہ ہے کہ نمازوں کو جو تراویح کی ایسی ایسی برکت نہیں کلام، آپ اس کو لے کر بیٹھیں اور اس کو لے کے بیٹھیں گے آپ کو پتہ چلے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں. تو میں ایک بات کہوں گا، جی جی انشاءاللہ ہم اگلے مدنی گلدستے کی طرف جس طرح آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ بڑھیں گے. کہ ایک بارش ہوئی، بادل آیا، برس کر جو ہے وہ چلا گیا. صحیح. اب سب جگہ پر برسا ہو، تو اب ایک شخص جو ہے وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا ایک چھوٹا سا جو ہے کھڈا ہے، اس کے اندر تھوڑا سا پانی جمع ہے. اچھا. آگے گیا تو ایک تھوڑا سا اور مزید کھڈا نظر آیا تو اس کے اندر بھی پانی جمع تھا. پانی تھا. تو پھر وہ مزید آگے چلتا ہے تو سامان نظر آتا ہے اس کو، جہاں جہاں کھڈے ہوئے تھے تو اس کے اندر پانی جمع تھا. تو مزید آگے چلا تو اس کو ایک نہر نظر آئی. تو نہر میں جتنا پانی روزانہ ہوتا تھا اس سے زیادہ تھا. پھر سمندر میں نظر آیا گا، سمندر میں ویسی پانی ہوتا ہے. تو بارش ہوئی تو وہ پانی اور اس کے اندر جمع ہو گیا تو وہ بہت زیادہ پانی تھا. چلتے 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 جو ہے اس کو پہاڑ نظر آیا. واہ. پہاڑ سب سے زیادہ اونچا تھا لیکن اس پر کوئی قطرہ نہیں تھا. اچھا. کچھ بھی پانی جمع نہیں تھا سب سے اونچا. تو اس نے پھر پہاڑ سے پوچھا کہ پہاڑ بارش ہوئی، بادل آیا، کیا تجھ پہ بارش نہیں ہوئی؟ بولا بارش مجھ پر بھی برسی. اچھا. بولا مجھے گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ چھوٹے سے کھڈے کے اندر جو ہے پانی تھا، اس سے ایک بڑا کھڈا تھا، اس کے اندر پانی تھا، سمندر میں پانی، نہر میں بھی زیادہ پانی، لیکن سب پہاڑ پر تجھ پہ کوئی پانی نہیں ہے. تو پہاڑ کہنے لگا کہ جس کا دامن جتنا بڑا تھا نا، اس نے اپنا اندر پانی اتنا سمو لیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیں عظمت والا، نعمت والا، برکت والا، بخشش والا، مغفرت والا مہینہ آنے والا ہے. اب یہ تو برکتیں لٹا رہا ہے. یہ اس میں خوش نصیب روزے بھی رکھیں گے، خوش نصیب نمازیں بھی ادا پڑھیں گے، خوش نصیب تراویح بھی ادا کریں گے، یہ سحری بھی کریں گے، افطار بھی کریں گے. اب یہ ہے کہ صرف ایسا نہیں ہو کہ سحری اور افطار والوں میں ہمارا نام لکھا ہو اور باقی روزے داروں میں نام نہ ہو. تو سحریاں بھی پوری کیجئے، افطار بھی پورے کیجئے اور ساتھ ساتھ روزے بھی رکھیں. جی عمران بھائی. بہت پیاری بات باپو آپ نے کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. آئیے ایک اور مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. جی. رمضان 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 رمضان. رمضان میں ہم الحمدللہ روزے بھی رکھتے ہیں. جو ماہی گیر ہے تو وہاں پر سحری کر لیتے ہیں، وہیں پر افطار کرتے ہیں. ماشاءاللہ رمضان تو ہم مسلمان ہیں. رمضان تو جہاں بھی ہم ہو رمضان روزہ ہم رکھتے ہیں. تو بھلے سمندر میں ہو، سکے میں ہو، ریگستان میں ہو، جدھر بھی ہو روزہ تو ہم رکھتے ہیں. تو روزہ ماشاءاللہ بہت اچھا گزرتے ہیں. پکانے کا نظام کہاں کرتے ہیں آپ لوگ؟ یہ تو میں لکڑی کی بنی ہوئی اور کچھ فائبر بھی ہے اس کے اندر. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ان سے ہم نے پوچھا کہ یہ کھانے وغیرہ پکانے کا کیا چکر ہے ان کا یہاں پر، کہ یہ چولہا رکھا ہوا انہوں نے اور یہ جو ہے یہ یہاں پر الحمدللہ عز و جل یہ ماشاءاللہ سے جو ہے یہ سب بناتے ہیں، کھانا وغیرہ بناتے ہیں. دال چاول بھی بنتا ہے، مچھلی چاول بھی بنتا ہے، مچھلی سالن روٹی بھی بنتا ہے. اچھا. ہر وقت پہ مختلف تو مچھلیاں. مطلب یہ ہے کہ کبھی 20-25 دن کے ٹور پہ ہم آپ کے ساتھ چلیں انشاءاللہ، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ لوگ مطلب کس طرح کے دن اور گزار اس رہے ہیں. طرح ہے کہ یہاں پر جو نا الحمدللہ بابا بیٹ سے میلاد محفل کا جو نا 12 ربیع نور شریف کا جلوس بھی نکلتا ہے. ارے ماشاءاللہ یہ لانچ کے جلوس نکلتا ہے. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. بھائی جو الحمدللہ عز و جل جیسا کہ جون جولائی کی چھٹی آ جاتے ہیں تو مدنی قافلوں میں سفر بھی کرتے ہیں. اچھا. واہ واہ واہ. مدنی چینل کے ناظرین جون جولائی کی چھٹیوں میں سفر بھی کرتے ہیں اور یہاں پر کشتیوں کے اوپر جلوس میلاد بھی منایا جاتا ہے. سامان بھی ہے کہ سحری کے وقت جو سامان لے کے جا رہے ہیں، افطار کے وقت کا سامان بھی ہے. یعنی اسباب جذبہ. امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جذبہ رہنمائی کرتا ہے. بہت پیارا فرمان ہے امیر اہل سنت کا، جذبہ رہنمائی کرتا ہے. جب جذبہ ہوگا نا کہ روزہ رکھنا ہے اور یہ میں نے عبادت کرنی ہے تو پھر اسباب خود ہی پیدا ہو جائیں گے اور انشاءاللہ معاملات آسان سے آسان تر ہوتے چلے جائیں گے. آپ دیکھیں نا کہ نیک لوگوں کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ذہن ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے نیکی کرنے کا. اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرماتا ہے. اور
جب ذہن ہی نہ ہو تو بہت زیادہ معاملات مشکل بھی ہو جایا کرتے ہیں. تو جذبہ رکھیں, اللہ سے توفیق مانگیں. ہر نیکی اللہ کی توفیق سے ہی ہو سکتی ہے. اللہ چاہے گا تو ہی آپ مکمل روزے رکھ پائیں گے, اللہ چاہے گا تو ہی آپ ساری نیکیاں رکھ پائیں گے, ساری نیکیاں کر پائیں گے. اللہ سے توفیق مانگتے رہیں, اللہ تعالیٰ کی عبادت پر جو ہے وہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے اس سے دعائیں مانگتے رہیں. انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. ہمارے سلسلے کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے, اور شہزادہ اطہار باپو کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ بس میں یہی حضرت ایک بات عرض کروں گا کہ ایک بزرگ کا فرمان ہے, کسی گناہ کو لذت کی وجہ سے نہ کرو کہ وہ لذت ختم ہو جائے گی لیکن وہ گناہ باقی رہ جائے گا. اور پھر فرماتے ہیں کسی نیکی کو مشقت یعنی دشواری کی وجہ سے نہ چھوڑو, وہ نیکی و مشقت و دشواری ختم ہو جائے گی لیکن وہ نیکی باقی رہ جائے گی. رمضان میں ہے کہ تراویح مشقت ہوگی, یہ تو ختم ہو جائے گی مشقت جو آپ کو دشواری ہوئی, لیکن نیکی باقی رہ جائے گا. روزہ یہ ہے کہ گرمیوں میں آ رہا ہے, ابھی سے یوں گرمی آ رہا ہے, ابھی تو گرمیاں رمضان میں آئیں گی, نیت تو کر لیں. پھر یہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے. ہو سکتا ہے ایسے دن گزریں, ایسا معاملہ ہو جائے کہ آپ کے اندر طاقت بہت زیادہ اچھی ہو جائے. بعض اوقات تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں نظارت نے ابھی بھی اتنی طاقت ہے کہ مزید ایک اور روزہ بغیر سحری کے رکھ سکتا ہوں. تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دینے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کا, شعبان المعظم کا ہمیں خوب خوب ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. جی مدنی چینل کے ناظرین, دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلے کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے, اس میں ہونے والی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے, مکہ مدینے کی محبت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے, رمضان شریف کی محبت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. شہزادہ اطہار حاجی عبید رضا طاری المدنی الحمدللہ ہالینڈ کے مدنی دورے پر ہیں, اور وہاں پر سنت و بیان الحمدللہ جاری ہے, اور بڑی دھومیں ہیں وہاں پر مدنی کاموں کی, دین اسلام کی تبلیغ کی, اور بہت زیادہ خدمت اسلام کی وہاں پر دھومیں ہیں. آئیے کچھ مناظر وہاں کے آپ کو بھی دکھاتے ہیں, اور اسی پر اپنے سلسلے کو ختم بھی کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے مطابق ہی آ رہے تھے, تو پیچھے چیکنگ میں کافی ٹائم لگ گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں بار بار دیکھ رہا تھا کہ کیونکہ ان کا ٹائم بیان کا جو تھا وہ ہو چکا تھا, اور میں تو 10-12 منٹ کچھ جب وہ مدنی پھول عرض کر کے تو ان کا ہی بیان اصل میں ہونا تھا. تو ابھی ان کی چیکنگ میں تاخیر کی وجہ سے یہاں دیر سے آنا ہوا. مغرب سے پہلے ہم ان کو عرض کیا ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا آنا قبول بھی فرمائے اور برکتیں بھی عطا کرے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے, قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا. مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, آئیے حصول ثواب کی خاطر بیان کی نیت کر لیتے ہیں, بیان سننے کی نیت کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملہ, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور یہ یاد رہے کہ کسی بھی عمل میں جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا. تو نیت کیجئے کہ نگاہ نیچی کی خوب کان لگا کر بیان سنوں گا انشاءاللہ عز وجل. صلو علی الحبیب اذکر اللہ اور توب الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اعلاء کلمت الحق کروں گا, نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا, اور حتی الامکان دیکھ کر بیان کروں گا. صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایا ناز تصنیف فیضان سنت میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ دو بھائی
भाई जो है वो नेक था, परहेजगार